ایک چھوٹے سے گاؤں میں رشید نام کا ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ وہ صبح سے شام تک کھیتوں میں محنت کرتا، مگر پھر بھی اس کے گھر کا چولہا مشکل سے جلتا تھا۔ گھر میں اس کی بیوی زینب اور 7 سال کا بیٹا علی تھے۔ علی معصوم تھا، مگر اپنے والد کی پریشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ رشید کے دل میں ہمیشہ یہ سوال اٹھتا تھا کہ آخر اس کی تقدیر میں غم اور مصیبت کے سوا کیا کچھ نہیں ہے۔ ہر دن وہ اپنے آپ سے وعدہ کرتا کہ کل زندگی میں کچھ بدل جائے گا، مگر وہ وعدہ کبھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے دل میں یہ امید لیے چلتا، کل ایک نئی شروعات ہوگی، لیکن اس کے سامنے آتی مشکلات اور زندگی کے کٹھن راستے اسے کبھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ ایسی ہی ایک شام جب رشید تھک کر کھیتوں سے واپس آ رہا تھا، اس کے دل میں ایک عجیب سا دکھ اور ادھورا پن تھا۔ گاؤں کی گلیوں میں قدم رکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، کیا یہ زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہے گی؟ اسی لمحے ایک پرانی سی کٹیا کے سامنے ایک عجیب شخص کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک سفید مرغی تھی۔ اس شخص کا چہرہ کسی نورانی مسکراہٹ سے چمک رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا راز چھپا تھا جو رشید کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ رشید کے قریب پہنچتے ہوئے وہ شخص بولا، یہ مرغی تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، اسے لے جاؤ، یہ تمہاری زندگی بدل دے گی۔ رشید نے پہلے تو اس شخص کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی اس نے ادب سے پوچھا، یہ مرغی مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ وہ شخص مسکرایا اور بولا، وقت سب کچھ بتا دے گا، بس صبر اور یقین رکھو۔ رشید تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے مرغی کو لے لیا اور اس شخص کا شکریہ ادا کیا۔ گھر پہنچ کر اس نے زینب کو مرغی کا قصہ سنایا۔ زینب نے حیرانی سے کہا، یہ مرغی کیسے ہماری زندگی بدل سکتی ہے؟ رشید نے کہا، مجھے نہیں معلوم، مگر وہ شخص عجیب تھا، شاید یہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہو۔ اگلے دن صبح رشید مرغی کو دیکھنے گیا۔ جیسے ہی اس نے مرغی کو دیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ حیران ہو گیا۔ مرغی نے ایک سونے کا انڈا دیا تھا۔ رشید کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ وہ فوراً انڈا لے کر بازار گیا اور اسے بیچ دیا۔ وہ دن رشید کی زندگی کا پہلا دن تھا جب اس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پیسے تھے۔ رشید نے اس پیسے سے گھر کے لیے کھانا اور کپڑے خریدے اور علی کے لیے ایک نئی کتاب خریدی۔ جب علی نے کتاب دیکھی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے موتی چمکنے لگے۔ رشید کا دل بھر آیا، اس کی محنت کا کچھ پھل مل رہا تھا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب اسے احساس ہوا کہ محنت کا کوئی بھی نتیجہ ضائع نہیں جاتا۔ پھر وہ دن آ گیا جب مرغی روزانہ سونے کے انڈے دینے لگی۔ رشید نے اپنی زندگی میں ایک نیا موڑ دیکھا۔ اس کی زندگی کی مشکلات کم ہونے لگیں۔ گاؤں کا غریب کسان اب دولت مند بن چکا تھا اور اس کا گھر بہتر حالت میں آ گیا تھا۔ رشید کا بیٹا اب اسکول جانے لگا اور زینب کے چہرے پر ایک نئی مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر رشید کے دل میں ایک نئی خواہش جاگ اٹھی تھی، اور وہ خواہش تھی اور زیادہ دولت کی۔ اس نے سوچا، اب میں اتنا مال و دولت کیسے کما سکتا ہوں؟ اس کی کامیابی نے گاؤں کے لوگوں کو حیران کن کر دیا تھا، اور ان کے دلوں میں حسد اور شکوک پیدا ہونے لگے تھے۔ ایک دن رشید کے پڑوسی کریم نے اس کے پاس آ کر پوچھا، رشید، تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ تم تو ایک غریب کسان تھے، پھر یہ سب کہاں سے آ گیا؟ رشید نے مسکرا کر کہا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ مگر کریم اس کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کریم نے رشید سے کہا، مجھ سے کچھ چھپاؤ نا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے یہ دولت کہاں سے حاصل کی۔ رشید نے کہا، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، مگر تمہیں کچھ سمجھنے میں وقت لگے گا۔ رشید نے کریم کو سارا واقعہ سنا دیا۔ کریم نے رشید کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے گاؤں کے دوسرے لوگوں کو اس بارے میں بتا دیا۔ بہت جلد رشید کے بارے میں ہر طرف باتیں ہونے لگی۔ لوگ رشید کی دولت اور خوشحالی سے حسد کرنے لگے، اور بعض نے یہ سوچا کہ رشید نے کچھ غلط طریقے اختیار کیے ہیں۔ رشید کا دل اب پیسے اور دولت کی طلب میں غمگین ہونے لگا۔ اس کا دل شکر گزاری کے بجائے لالچ سے بھر گیا تھا۔ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، رشید نے مرغی کو دیکھا اور سوچا، روز ایک سونے کا انڈا لینا کافی نہیں ہے۔ اگر اس مرغی کے اندر اتنا سونا ہے تو میں ایک ہی بار سب کچھ کیوں نہ لے لوں؟ رشید نے اپنی بیوی زینب سے اس بارے میں بات کی۔ زینب نے روکتے ہوئے کہا، رشید، اللہ کا شکر ادا کرو، جو کچھ مل رہا ہے وہ کافی ہے۔ اگر تم نے لالچ کی تو سب کچھ کھو دو گے۔ مگر رشید نے زینب کی بات نہ سنی۔ اس کا دل سونے کے انڈوں کے لالچ میں ڈوب چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مرغی کو ذبح کرے گا۔ اگلے دن رشید نے مرغی کو ذبح کر دیا۔ اس کا دل خوف اور امید سے بھرا ہوا تھا، مگر جب اس نے مرغی کے پیٹ میں جھانک کر دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس کے اندر سونا نہیں تھا، صرف گوشت تھا۔ رشید نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی تباہ کر لی تھی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ لالچ نے اسے کتنی بڑی قیمت پر سب کچھ چھین لیا تھا۔ اب نہ مرغی تھی، نہ سونا تھا، اور نہ وہ خوشیاں جو کبھی اس کے گھر میں چھائی تھیں۔ زینب نے رشید کو تسلی دی، رشید، اللہ معاف کرنے والا ہے، تمہیں دوبارہ اپنی زندگی درست کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے
کہ لالچ اور زیادہ چاہنے کی خواہش انسان سے وہ سب کچھ چھین لیتی ہے جو اس کے پاس پہلے سے تھا۔ ہمیں اپنی زندگی میں شکر گزار رہنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔